ٹو ڈوز اب حالات حاضرہ لمحہ موجود سے ہم اسے جوڑ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہائیسٹ ڈگری جو ہے ازلم، اللہ اکبر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جو کیا کرے کہ گھڑی گھڑائی باتیں اللہ سے منسوب کر دے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ بھی فرما رہے ہیں علامہ اقبال، آپ کے اور ہمارے محبوب شاعر۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم نے بھی کچھ اپنی باتیں گھڑ لی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے کہ یہ ہے مراد رسول اور یہ ہے منشاء خداوندی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ دینی تعبیرات کے اندر جو ہم نئی نئی اختراع، یعنی یہ جو اختراع کریں، نئی نئی کیا، بس جو اختراعات لاتے ہیں ہم، تو کیا اس کے ہم مجاز ہیں؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر اور امت مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ اس نے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے۔ اگر سابقہ انبیاء کی طرح بات ہوتی تو اب تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے حقیقت میں، لیکن اس کے باوجود کہ روز اول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ذکر کی خود حفاظت کریں گے، لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی ہوس کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، وہ یقیناً خناس کے راستے پر چلتے ہوئے اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ کی خدمت میں، جیسے آپ نے فرمایا، بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے ذکر کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت یقیناً آپ نے اسی ذیل میں یہ بات فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو یہ الفاظ ہیں، ان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے یا اللہ ان کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، یا قرآن کریم کے جو معنی ہیں ان کی بھی حفاظت شامل ہے اس میں؟ دیکھیے، الفاظ اپنے معنی کے بغیر کچھ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے الفاظ کی اس کی حفاظت کا اہتمام کر رہا ہے تو دنیا میں اگر کچھ لوگ ان الفاظ کے معانی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو بے شمار لوگ ان کی اصلاح کرنے یا ان کی غلطی کو نشان زدہ کرتے ہوئے بتانے کے لیے بھی موجود ہوں گے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور اس کے الفاظ کے معانی کو بدلنے کی کوشش کی، وہ چند افراد ہر دور میں اکا دکا اس طرح کے نظر آتے رہیں گے اور رہے ہیں اس سے پہلے بھی۔